اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں سید محمد علی، دی ایکلیکٹک کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے۔ اکثر اسٹوڈنٹس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وہ سائیکالوجی میں کیریئر بنانا چاہیں تو انہیں کیا کرنا ہے یا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ایک علیحدہ سے پلے لسٹ بنائی ہے کیریئر ان سائیکالوجی، اور اس میں مختلف ویڈیوز انشاءاللہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کا جو سب سے پہلی ویڈیو ہے، اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو انٹرمیڈیٹ کے بعد سائیکالوجی کی فیلڈ میں آنا چاہیں تو وہ کیسے آ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، تمام اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے یہ فرق معلوم ہونا چاہیے کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں کیا فرق ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے تفصیلی ویڈیو بنا دی ہے، جس کا لنک آپ کو اپنی اس ویڈیو کے اپر رائٹ کارنر پہ مل جائے گا، تو آپ وہاں سے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان شارٹ یہ کہ سائیکالوجسٹ میڈیکل ڈاکٹرز نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک بالکل علیحدہ پروفیشن ہے، اور اس کے لیے انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ بی ایس آنرز میں ایڈمیشن لیتے ہیں سائیکالوجی میں۔ وہ جو بی ایس آنرز ہے وہ ایک جنرل سائیکالوجی میں یا اپلائیڈ سائیکالوجی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، اور اس بی ایس آنرز کی ڈگری میں جو لاسٹ سیمسٹر ہوتا ہے اس میں عموماً انٹرنشپ کرتے ہیں یا بعض اوقات اسپیشلائزیشن بھی کر لیتے ہیں سائیکالوجی کی ایک فیلڈ میں۔ سائیکالوجی کی کتنی فیلڈز ہیں اور ان میں کیا کچھ کام ہوتا ہے، اس پہ بھی میں نے علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا دی ہے، اس کا بھی لنک آپ کو اپر رائٹ کارنر پہ اسکرین پہ بھی مل جائے گا۔ اب جو سائیکالوجسٹ جو لوگ بننا چاہتے ہیں تو وہ تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے، بھلے انہوں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہے، بھلے انہوں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ہے، آئی سی ایس کیا ہے، بی کام کیا ہے، کسی بھی سبجیکٹ میں اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے تو آپ بی ایس آنرز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں سائیکالوجی کے۔ اور اسی طرح وہ تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے 2 سال کی بی اے یا اب جو ایسوسیٹ ڈگری اس طرح سے آ رہی ہے 2 ایئرس کی انٹرمیڈیٹ کے بعد، اس کے بعد وہ ایم اے ایم ایس سی میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس میں اگر زیادہ تر یونیورسٹیز کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے بیچلرز میں سائیکالوجی کا آپ نے سبجیکٹ الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پہ پڑھا ہو، تو لیکن کچھ یونیورسٹیز اس میں بھی ایڈمیشن دے دیتی ہیں کہ اگر انہوں نے بیچلر لیول پہ وہ سبجیکٹ نہیں پڑھا تب بھی ایم اے ایم ایس سی میں وہ ایڈمیشن دے دیتے ہیں۔ یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ کون سی یونیورسٹی میں ایسا ہے اور کس میں آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ورنہ آپ ایک ایڈیشنل سبجیکٹ سائیکالوجی کا یا نفسیات کا بیچلر لیول پہ دے کے تو آپ دوبارہ سے پھر اس میں ایم اے ایم ایس سی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ایم اے ایم ایس سی اور بی ایس آنرز یہ ایک ایکول ڈگریز ہیں، اور یہ 16 ایئر آف ایجوکیشن کے ایکول ہوتی ہیں۔ تو سب سے ضروری بات اس میں یہ تھی کہ اگر آپ کا کسی بھی سبجیکٹ میں انٹرمیڈیٹ ہے تو آپ بی ایس آنرز سائیکالوجی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ جب آپ کی 16 ایئر آف ایجوکیشن مکمل ہو جاتی ہے سائیکالوجی میں، تو سائیکالوجی کی پریکٹس کے لیے پاکستان میں تو ابھی تک کوئی ایسی قانون سازی موجود نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بی ایس آنرز کے بعد آگے یا تو 1 سال کا ڈپلومہ کریں، جس کو کلینیکل سائیکالوجی کا ڈپلومہ بولتے ہیں، اور اس کو بعض یونیورسٹیز پی ایم ڈی سی پی بولتی ہیں، بعض یونیورسٹیز اے ڈی سی پی بولتی ہیں۔ تو یہ 1 سال کا ڈپلومہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے بی ایس آنرز کیا ہے یا ایم اے ایم ایس سی کی ہے۔ اور اگر آپ ایم ایس کلینیکل سائیکالوجی کریں یا ایم فل سائیکالوجی کریں تو پھر آپ کو اس ڈپلومہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اور پھر اس کے بعد آپ پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں۔ تو کن لوگوں کو ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنی چاہیے، اس پہ میں نے علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا دی ہے، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے اپر رائٹ کارنر پہ مل جائے گا، آپ وہاں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی کوالیفیکیشن امپروو ضرور کریں، صرف بی ایس آنرز کی بیس پہ بہتر ہے کہ پریکٹس نہ کریں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان میں کوئی ایسی قانون سازی ہو بھی جائے کہ وہ طلباء جنہوں نے بی ایس آنرز صرف کیا ہے یا صرف ان کے پاس صرف 16 ایئر آف ایجوکیشن ہے تو آگے وہ پریکٹس نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ریکوائرمنٹ آ جائے کہ صرف پی ایچ ڈیز کر سکتے ہیں، یا صرف جنہوں نے اس کے بعد ایم فل کیا ہے یا جنہوں نے ڈپلومہ کیا ہے تو وہ پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسی قانون سازی نہیں ہے۔ تو آپ اگر بی ایس آنرز کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی پریکٹس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بی ایس آنرز کے بعد اپنی پریکٹس سٹارٹ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوالیفیکیشن بھی امپروو کریں۔ تو اس طریقے سے آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد سمپلی سائیکالوجی کے بی ایس آنرز میں ایڈمیشن لے کے اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں۔ مزید اس فیلڈ کے بارے میں کہ ایک سائیکالوجسٹ کے اپنے اندر کیسی خوبیاں ہونی چاہیے، کن لوگوں کو اس فیلڈ کی طرف آنا چاہیے، اور سائیکالوجی میں آگے جابز اپرچونیٹیز کیا ہیں، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو ہماری اس کیریئر ان سائیکالوجی کی پلے لسٹ میں سے مزید ویڈیوز مل جائیں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔